اللہ 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 اللہ۔ حضرات محترم، ہر انسان کے اوپر اللہ رب العزت کے اتنے احسانات ہیں، اللہ خود فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ جو حضرت انسان میں نے تمہیں نعمتوں سے نوازا ہے، احسانات کیے ہیں، اس کا بدلہ تو بڑی دور کی بات ہے، اگر تم گننا بھی چاہو تو ساری زندگی گنتے رہو تو یہ شمار نہیں ہو سکتے۔ ان لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں انعامات میں ایک بہت بڑا انعام جو صرف اہل ایمان کو اللہ نے عطا کیا ہے، وہ اور کسی کو نصیب نہیں ہے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ۔ اہل ایمان پہ میرا احسان یہ ہے کہ میں نے ان کے لیے جو پاکیزہ چیزیں ہیں وہ حلال کی ہیں، وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، جتنی خبیث چیزیں ہیں، پلید چیزیں ہیں، بری چیزیں ہیں جو انسانی صحت کے لیے، انسانی معاشرے کے لیے مضر ہیں، میں نے وہ سب حرام کر دی ہیں۔ بھائی جان یہ ذرا آہستہ کریں تھوڑا سا۔ تو میرے عزیز بھائیوں، بعض اوقات ہوتا ہے کہ انسان جلد بازی کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ہم پہ یہ پابندی کیوں ہے، ہمیں کیوں کہا گیا ہے یہ کھاؤ یہ نہ کھاؤ۔ لیکن وقت، تجربات یہ چیز انسان کو بتاتے ہیں کہ جو اللہ نے ہمیں کھانے کا حکم دیا ہے اور جس سے منع کیا ہے اس میں حکمت کیا ہے۔ اور یہ صرف آج ہی نہیں، ہزاروں مرتبہ اس کے تجربات لوگوں کے سامنے آئے ہیں۔ آج دنیا ایک بہت بڑے کرب میں مبتلا ہو چکی ہے، وہ ہے کرونا نامی وائرس۔ یہ کیوں ہوا؟ سب سے پہلے چند دن جس دن یہ آیا ہی تھا، اسی دن مصر کے ایک ڈاکٹر نے ایک سپیچ کی تھی۔ اس نے دنیا کے لوگوں کو یہ بات بتلائی تھی کہ یہ وائرس ان جانوروں سے لگا ہے جو اللہ نے انسان کے لیے حرام کیے ہیں۔ اور آہستہ آہستہ اس کا معاملہ جب تحقیق میں آگے بڑھا تو آج وہ غیر مسلمان اسکالر، وہ ریسرچر اس بات سے اتفاق کر رہے ہیں کہ یہ چوہے کھانے سے، سانپ کھانے سے، مگرمچھ کا گوشت کھانے سے، مینڈک کھانے سے، یہ وہ ساری چیزیں ہیں وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، جنہیں خبیث قرار دے کے اللہ نے انسانوں پہ حرام قرار دے دیا تھا۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں، اللہ نے صرف اہل ایمان کا نصیب یہ بنایا ہے کہ یہ اللہ کے حکم کو مان لیتا ہے۔ ایمان کہتے ہی اس کو ہے جو اللہ کی بات کو مانے۔ تو اہل ایمان پہ یہ اللہ کا احسان ہے کہ ان کے دل میں اللہ ایمان کی محبت ڈال دیتا ہے، اور کفر انکار جو ہے اس کی نفرت ڈالتا ہے۔ آپ دیکھیں
ہم میں سے کسی شخص کو بتا کے کہا جائے گا کہ کتا کھا لو، کوئی نہیں کھائے گا، لیکن ایک کافر کتے کو ہاتھ سے مار کے اسے کھائے گا اور مزے لے کے کھائے گا۔ تو آج دنیا میں یہ بات آشکارا ہو رہی ہے کہ جو چیزیں اللہ نے خبیث قرار دی ہیں ان کے متعلق غیر مسلمان بھی آج یہ ماننے پہ مجبور ہیں کہ یہ انسانی صحت کے لیے مضر ہے۔ پوری عیسائی دنیا، یہود کے علاوہ دنیا کا ہر مذہب اس مسلمانوں کے علاوہ خنزیر کا گوشت رغبت سے کھاتا ہے، اور خود دنیا کے جو غیر جانبدار ذہن ہیں وہ جب بعض موذی بیماریوں کو پکڑتے ہیں تو انہیں کہتے ہیں کہ تم یہ نہ کھایا کرو، تمہاری بیماری کا سبب یہ حرام خوری ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، آج مجھے اور آپ کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہم اللہ کا اس بات پہ شکر ادا کریں، الحمدللہ الذی، تمام تعریفیں اس کے لیے ہیں جس نے ہمیں بنعمت الاسلام، اسلام کی نعمت سے نوازا ہے، جس اسلام کی وجہ سے ہم حلال رستے کو اپناتے ہیں، جن اسلام کی وجہ سے ہم طیبات کو کھاتے ہیں۔ اور اگر یہ اسلام کی نعمت ہمارے پاس نہ ہوتی تو کیا دنیا کے لوگ جو کچھ کر رہے ہیں، جو کچھ کھا رہے ہیں، جو کچھ پی رہے ہیں، ہم بھی اسی رستے پہ ہوتے؟ ان کی ایجوکیشن، ان کی تعلیم، ان کی ترقی، ان کے مالداری اور دنیا میں ان کی اپروچ نے انہیں یہ سبق نہیں دیا کہ تم خبائث کو چھوڑ دو۔ وہ جاننے کے باوجود اس گڑھے میں جا رہے ہیں۔ اور میرے عزیز بھائیو، اس سے بڑھ کے ایک بات، یہ کرونا وائرس اتنی تیزی سے پھیلتا ہے، کہتے ہیں صرف ایک سانس دوسرے کے ناک میں چلا جائے تو وہ شخص اس بیماری کا شکار ہو جاتا ہے۔ اب یہاں مزے کی بات یہ ہے کہ ایک شخص نے یہ کہا کہ مسلمان اس سے محفوظ رہیں گے، لیکن صرف وہ مسلمان جو اللہ کی اطاعت میں سارا دن گزارتے ہیں۔ کہا جو شخص دن میں 3 مرتبہ کم از کم حلق میں پانی ڈال کے صاف کر لیتا ہے، ناک میں پانی ڈال کے ناک کو صاف کر لیتا ہے، وہ اس وائرس سے ویسے ہی محفوظ ہو جاتا ہے، بے شک اس کے ناک نے اس وائرس کو سونگھ لیا ہے۔ اور ایک مسلمان، میں مسلمان کی بات کر رہا ہوں، دن میں 5 مرتبہ وضو کرتا ہے تو سب سے پہلے وہ کلی کرتا ہے، اس میں اس کی کوشش ہوتی ہے میں انگلی ڈال کے حلق سے جو کوئی غلاظت ہے باہر نکال دوں، یہ حکم ہے رسول اللہ کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور وہ ناک میں پانی ڈال کے وہ اپنے ناک کو صاف کرتا ہے، تو دیکھیں اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ ہم اللہ کی اطاعت میں یہ سب کچھ کر رہے ہیں، اللہ اس کی وجہ سے ہمیں بیماریوں سے بچا رہے ہیں۔ اور پھر یہ وضو جو ہے، پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، جب ایک آدمی ہاتھ کو دھوتا ہے، جب ہاتھ پانی سے دھو کے اس کی غلاظت، اس کی میل کچیل صاف کر کے نکلتی ہے، وہ آخری قطرہ گرتا ہے تو جو ہاتھ سے کوتاہیاں ہوئی ہوتی ہیں اللہ وہ معاف کر دیتے ہیں۔ جب وہ منہ میں کلی کرتا ہے تو وہ کلی کا پانی کا آخری قطرہ باہر گرتا ہے تو اس کے گناہ زبان کے ختم ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح علی ھذا القیاس، ایک تو گناہوں کی پاکیزگی کا سبب بنتا ہے، اور دوسرا آج دنیا چیخ چیخ کے کہہ رہی ہے کہ تمہارے لیے یہ جو کام ہے خیر کا سبب ہے، لیکن اے مسلمان،
ہم اپنے اس اللہ کے احسان سے غافل پھر رہے ہیں۔ اس سے اگلی بات وہ اس سے بھی اہم ہے، وہ ہے اس کا علاج بطور دوا ابھی ایجاد نہیں ہوا۔ ڈاکٹرز ایسی ایکسرسائز بتاتے ہیں جو ہر نماز میں ہم کرتے ہیں، قیام کا کرنا، رکوع میں جانا، سجدے کرنا، اتحیات بیٹھنا، اٹھنا اور بیٹھنا، کئی دفعہ یہ عمل کرنا۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ ایکسرسائز بھی اس بیماری سے نجات کا سبب بن جاتا ہے۔